اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب اس آیت کریمہ کا اگر ترجمے پر غور کریں نا، اور اس کی تشریح جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے، تو چاہیے یہ کہ یہ جو علم ہے یہ حاصل کرنا بندے پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ بطور رشوت اپنا مال حاکموں کو دو، تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ فعل جو ہے، یہ کام جو ہے، یہ ناجائز ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی اگر تفسیر کریں تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ مال جو بندے کا نہیں اور وہ کسی اور کا ہے، اور وہ اس نے اس سے غیر شرعی طریقے کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، بد دیانتی کے ساتھ اس مال کو اس نے حاصل کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا، وہ مال اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ساری امت کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار کسی دوسرے کا جو مال ہے وہ ناحق اس سے نہ لو۔ جوا، سود، دھوکے سے لیا ہوا مال، غصب کیا ہوا مال، کسی کے حق کا انکار، مثلا کسی مزدور کی اجرت وہ نہ دینا، کرائے کا انکار کر دینا اور اس کا حق مار لینا، اور وہ مال جس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا جیسے فاحشہ عورت کی اجرت اور شراب اور مردار کی کمائی، یہ تمام قسم کے مال حرام ہیں اور ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی حنفی وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ تھا کہ اس کا مال ناجائز ہے اور حرام ہے اور اس نے وہ ثواب کی نیت سے کسی فقیر کو دے دیا تو ثواب کی نیت سے فقیر کو دینے پر وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس فقیر کو بھی پتہ تھا کہ اس شخص کا مال جو ہے وہ حرام کا ہے اور اس نے وہ مال اس سے لے لیا اور لے کر اس کو دعا دے دی اور اس نے آمین کہہ دیا تو وہ دونوں کافر ہو جائیں گے۔ یہ حرام مال ایک ایسی بری لعنت ہے، اور آپ اس کو ثواب کی نیت سے اگر مال کو شیئر کر رہے ہیں تو پھر وہ شیئر کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مسئلہ، یہ خیرات، یہ پیسے دینا صرف فقیر کو دینے کے ساتھ قید نہیں ہے، اور اگر اس نے اس حرام کی کمائی سے ثواب کی نیت کر کے کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی اپنی طرف سے اس نے نیک کام کر دیا تو پھر بھی وہ اس کا کام قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے کوئی مالی عبادت بھی کر لی، خواہ حرام کی کمائی سے جا کے اس نے حج بھی کر لیا، تو اس کی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ البتہ اس مسئلہ میں یہ قید ہے کہ وہ مال حرام قطعی ہو، جیسے چوری اور ڈاکے کا مال، سحر کی کمائی، سود کی کمائی، جوا، خمر، مردار، خنزیر کی کمائی، زنا کی اجرت یا غصب کیا ہوا مال، یہ سارے کے سارے حرام قطعی ہیں، اور ان کے صدقے پر ثواب کی نیت رکھنا ان کو حلال سمجھنے پر موقوف ہے۔ جب ثواب کی نیت سے آپ اس مال کو شیئر کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو حلال سمجھ رہے ہیں، اور اس کو حلال سمجھنا براہ راست آپ کی شریعت کے ساتھ ٹکر ہے کہ شریعت اس کو حرام قرار دے رہی ہے اور آپ اس کو حلال سمجھ کر اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس پہ ثواب کی نیت رکھ رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، کچھ کام ایسے ہیں جن کی حرمت قطعی نہیں بلکہ حرمت ظنی درج فرمائی ہے مفسرین کرام نے، اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش نکل آتی ہے، وہ کفر کی کیٹیگری تک، درجے تک نہیں جاتے، تھوڑے سے نیچے رہ جاتے ہیں، مگر ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں۔ ان میں فرماتے ہیں گانے بجانے کی حرمت ظنی ہے، داڑھی مونڈنے کی اجرت، فوٹوگرافی کی اجرت، سینما کی آمدنی، اداکاروں کی آمدنی، رقص کی آمدنی، فلم کی، ویڈیو کیسٹ کی کاروبار کی آمدنی،
جانداروں کی تصویریں بنانے والے پینٹروں کی آمدنی، کہن اور نجومی وغیرہ کی آمدنی، یہ ساری کی سارے حرام ظنی میں ہیں۔ اگر اس مال سے صدقہ کیا جائے اور ثواب کی امید رکھی جائے تو وہ کفر کے درجے تک نہیں ہے، لیکن سخت حرام، شدید گناہ کبیرہ اور گمراہی ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس کسی بندے کا غصب کیا ہوا مال ہے یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہے، چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے یا اس سے مال چھین لیا ہے، اس کی جگہ غصب کر لی ہے، اس کا مال غصب کر لیا ہے، اور اب اس کو عقل آ گئی اور شعور آ گیا اور اس نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کو پتہ چل گیا یہ سارے گناہ والے کام ہیں اور میں ان سے لتھڑا پڑا ہوں، میں حرام کھاتا رہا ہوں۔ اب اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور وہ ڈر گیا، دل میں کچھ تقوی پیدا ہو گیا۔ اب دل میں خیال آ گیا کہ میں مال اس کو واپس کر دوں، تو وہ اس مال سے صدقہ خیرات نہ کرے بلکہ جس سے لیا ہے اس کو جا کے واپس کرے، اس کو جا کے واپس کرے۔ اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ بندہ فوت ہو چکا ہے، جس سے چوری کی ہے، جس کا مال چھینا ہے، جس پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جس کا مال غصب کیا، اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو پھر اس کے ورثاء کے پاس جائے اور ورثاء کو جا کے وہ مال واپس کرے، اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں نے چھینا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، وغیرہ وغیرہ کیا تھا، بلکہ کہے کہ یہ مال اس کا تھا، میرے پاس تھا، بس میں نے یہ آپ کو جی واپس کر دیا، آپ اس کے وارث ہیں، آپ اس کو سنبھال لیں۔ اور اگر اس شخص یا اس کے وارثوں میں سے کسی کا پتہ نہ چلے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، یا سارے فوت ہو گئے ہیں، یا کوئی یہاں سے مائیگریٹ ہو گیا، ہجرت کر گیا، چلا گیا یہاں سے، کوئی بھی اس کا وارث نہیں مل رہا، تو پھر نیت کر کے اس مالک کی طرف سے صدقہ کر دے، اس مالک کی طرف سے صدقہ کرے اور اپنے لیے اور اس بندے کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اور اگر اس نے وہ مال حکومت سے ناجائز طور پر لیا ہے تو وہ مال حکومت کو اس کے فنڈ میں جمع کروا دے۔ اور اگر اس کے پاس کسب حرام کی آمدنی ہے، جیسے فلم کی ویڈیو کیسٹ کی کمائی، سینما کی آمدنی، یا رقص کی آمدنی، یا موسیقی کی آمدنی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اگر آمدنی ہے تو وہ اس کو بھی صدقہ کرنے کی نیت سے خیرات نہ کرے، اور وہ اس سے اگر جان چھڑوانا چاہتا ہے تو وہ یہ نیت کرے میں اپنے اس فرض سے سبکدوش ہو رہا ہوں اور اس کے ذمہ سے عہدہ برا ہو رہا ہوں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں کو دو۔ اب رشوت کیا ہے کہ کوئی شخص حاکم یا کسی اور کو کچھ چیز دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے، یا حاکم کو اپنی منشا پوری کرنے پر ابھارے۔ علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ کچھ پیسے دے کر اپنی خواہش پوری کروانا یہ رشوت ہے۔ رشوت کا جو لفظ ہے نا، یہ اصل میں رشا سے ماخوذ ہے، رشا سے نکلا ہے، اور رشا اصل میں ڈول کی رسی کو کہتے ہیں جس کی مدد سے کنویں میں سے پانی نکالا جاتا تھا۔ اور راشی وہ شخص ہے جو کسی بندے سے کام لینے کے لیے اس کو پیسے دیتا ہے، اور مرتشی وہ ہے جو رشوت لیتا ہے۔ راشی رشوت دینے والا اور مرتشی رشوت لینے والا۔ اب درمیان میں بعض اوقات کچھ ایسا بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں رشوت دوں گا تو میرا پتہ چل جائے گا، رشوت لینے والا کہتا ہے کہ اگر میں اس سے براہ راست رشوت لوں گا تو میرا پتہ چل جائے گا۔ درمیان میں ایک بندے کو اٹیچ کر لیا جاتا ہے، وہ ادھر سے پیسے لے لیتا ہے، اگلے کو پیسے دے دیتا ہے، اور درمیان میں وہ اپنا کمیشن بھی رکھ لیتا ہے۔ اس شخص کو رائش کہتے ہیں جو راشی اور مرتشی کے درمیان میں کنٹیکٹ کروا دیتا ہے، رابطہ کروا دیتا ہے۔ اور جو چیز حق کو حاصل کرنے کے لیے دی جائے یا اپنے مال کو ضرر سے بچانے کے لیے دی جائے، اس کو مفسرین کرام کچھ حد تک جائز لکھتے ہیں۔ ائمہ تابعین سے بھی منقول ہے کہ اپنی مال اور جان کو ظلم سے بچانے کے لیے رشوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، بہت حرام خور، اس کا معنی بھی مفسرین کرام نے رشوت خور بھی کیا ہے سمجھانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رشوت
دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب دریافت کیا گیا نا کہ یہ سخط کا معنی کیا ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا تھا کہ اس کا معنی رشوت ہے۔ پھر فرمایا فیصلے پر رشوت لینا کیسا ہے؟ فرمایا یہ کفر ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فرمایا وہ انکار کرنے والے ہیں۔ احکام القرآن میں ایک روایت درج ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس مال آیا، وہ آقا علیہ السلام اس مال کو تقسیم کر رہے تھے، اور عباس بن مرداس نامی آدمی کو بھی کچھ مال دیا گیا۔ اس نے کہا جناب مجھے تھوڑا دیا، مجھے تھوڑا دیا۔ اس نے جناب مختلف طرح کے شعر کہنا شروع کر دی اور مختلف طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کچھ مال تھوڑا سا اور دے کر نا اس کی زبان بند کرو ہمارے متعلق۔ پھر اس کو کچھ اور مال دے دیا گیا، پھر وہ راضی ہو کے چپ کر کے چلا گیا۔ اپنا مال بچانے کے لیے کچھ دینا، وہ بھی امام بہیقی کی روایت ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرزمین حبشہ کی طرف گیا تھا، تو ان سے کچھ سامان چھین لیا گیا۔ انہوں نے وہ سامان اپنے پاس رکھا اور 2 دینار چھیننے والوں کو دے دیے، تو وہ 2 دینار لے کے چلے گئے اور سامان ان کا سارا بچ گیا۔ وہب بن منبح بیان کرتے ہیں کہ جس کام میں رشوت دینے والا گناہگار ہوتا ہے یہ وہ کام نہیں ہے جو اپنے جان اور مال کو ظلم اور ضرر سے دور کرنے کے لیے دی جائے۔ رشوت وہ چیز ہے جس سے دینے والا گناہگار ہوتا ہے، اور وہ دے اس لیے رہا ہوتا ہے کہ وہ مال حاصل کرنا چاہتا ہے جو مال اس کا نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے رشوت کی کچھ درجے بنائے ہیں۔ مفسرین کرام نے رشوت کی کچھ اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ منصب قضاء، قاضی کے عہدے کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دی جائے۔ یہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں پر حرام ہے۔ دوسری لکھی ہے کہ کوئی شخص کسی قاضی کو اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے رشوت دے، یہ رشوت جانبین میں حرام ہے، خواہ وہ فیصلہ حق پر مبنی ہو یا نہ ہو، کیونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کسی افسر کو اپنا کام کروانے کے لیے رشوت دینا یہ بھی جانبین میں حرام ہے، اس لیے کہ وہ کام کرنا افسر کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ نمبر 3 فرماتے ہیں کہ اپنی جان اور مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لیے رشوت دینا یہ لینے والے پر حرام ہے اور دینے والے پر حرام نہیں ہے۔ اسی طرح جو آپ کا اپنا مال ہے جو کسی نے غصب کیا ہوا ہے، آپ اس اپنے حقیقی مال کو لینا چاہتے ہیں، تو اس مال کو لینے کے لیے جو آپ رشوت دیں گے وہ آپ کے لیے دینا جائز ہوگی اور لینے والے کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4 پہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ آپ کو بادشاہ وقت یا حاکم تک پہنچا دے، تو اس سلسلے میں جو آپ رشوت دیں گے وہ آپ کے لیے مفسرین کرام جائز لکھتی ہیں اور لینے والے کے لیے وہ ناجائز لکھتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رشوت نہیں دیتا، بندہ تحفہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، ہوتی وہ رشوت ہی ہے، مگر نام اس کا چینج کر کے اس کو گفٹ کا نام دے دیا جاتا ہے، خرچہ پانے کا نام دے دیا جاتا ہے، تحفے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی مفسرین کرام اور ائمہ کرام نے لکھا کہ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اور اس کی باقاعدہ وضاحت میں انہوں نے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ ہر چند کے تحفہ دینا جو ہے نا یہ مستحب ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ مگر تحفہ دینے کا ایک وقت ہوتا ہے، تحفہ دینے کی ایک حالت ہوتی ہے، اگلا جو تحفہ لے رہا ہے اس کی پوزیشن ججمنٹ کی جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ہدیہ لینے کا جواز اس شخص کے لیے ہے جو مسلمانوں کے کسی اعمال میں سے کسی عمل پر متعین نہ ہو۔ شخص کسی عمل کے لیے متعین کیا گیا، جیسے قاضی اور حاکم، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی آدمی سے ہدیہ قبول نہ کریں، خصوصاً اس شخص سے تو ہدیہ ہرگز قبول نہ کریں جو شخص انہیں اس عہدے پر پہنچنے سے پہلے ہدیہ نہیں دیتا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہدیہ دینے والا کسی کام کو کروانے کے لیے اس کو وہ ہدیہ دے رہا ہو، یہ بھی رشوت اور سخط کی ایک قسم بن جاتی ہے۔ اور اس کی اصل یہ حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک دفعہ ابن الطبیہ کو مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔
جب وہ صدقات لے کر آیا تھا تو اس کے پاس مال کافی تھا، تو اس نے کہا تھا کہ یہ مال تمہارا ہے، یہ مال میرا ہے، اور یہ لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جن کو ہم کسی کام کے لیے متعین کرتے ہیں اور جن کو ہم کسی جگہ عامل بنا کے بھیجتے ہیں، وہ واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ مال ہمیں ہدیہ ملا ہے۔ یہ لوگ اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے، پھر یہ دیکھا جاتا کہ ان کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جگہ پر عامل بنا کے بھیجا تھا، تو وہ بھی جب واپس آئے تھے تو ان کے پاس بھی کافی سارا مال تھا۔ اب حضرت عمر بڑی تاڑ رکھنے والے تھے بندے، فرمانے لگے کہ یہ مال اتنا سارا کہاں سے تمہارے پاس آ گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب گھوڑوں کی نسل بڑھی ہے اور لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے دشمن، تم اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے، پھر ہم دیکھتے کہ تم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اور آپ نے پھر وہ مال بیت المال میں جمع کروا دیا تھا۔ اس حدیث اور اس واقعہ سے پتہ چلا اگر کسی شخص کو کسی منصب کی جوہت میں کوئی ہدیہ ملے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ قاضی کو منصب قضا پر فائز ہونے سے پہلے ہدیہ تحفہ دیتے تھے وہی تحفہ دیں، اور اگر ان کے علاوہ کوئی تحفہ دے تو وہ اس کے لیے تحفہ لینا جائز نہیں ہے۔